بنو میں پولیس اسٹیشن پر بارود سے بھری گاڑی سے حملہ، 5 افراد جاں بحق۔ بنو میں ڈومیل پولیس اسٹیشن کے گیٹ سے خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی۔ دھماکے میں 5 افراد جاں بحق، 18 زخمی ہو گئے۔ ریجنل پولیس آفیسر سجاد خان کے مطابق دھماکے سے تھانے کے قریبی مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ جاں بحق افراد میں 3 خواتین، 1 مرد اور 1 بچہ شامل ہے۔ جاں بحق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اب تک کا سب سے بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور وزیر خزانہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے 24 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے 41 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت 184 روپے 49 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 520 روپے 35 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول پر لیوی پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول پر لیوی 160 روپے 61 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیزل پر لیوی 0 کر دی گئی ہے۔ ڈیزل پر لیوی 55 روپے 24 پیسے مقرر تھی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے عوام پر پیٹرول بم قرار دیا ہے اور ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے بیان میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کو 458 روپے تک لے جانا ظلم کی انتہا ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار قیمتوں میں اضافہ عوام کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ اضافے سے بائک سوار، ڈیلیوری ورکرز، طلبہ اور مزدور سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، جبکہ حکومت اپنی عیاشیاں کم کرنے کو تیار نہیں اور مہنگی گاڑیوں اور جہازوں کا بوجھ عوام پر ڈال رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم لیوی ختم کرنے کے بجائے مزید ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، جبکہ IMF کے دباؤ پر آ کر عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مزید مشکلات میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ IPPs کو اربوں روپے کی ادائیگیاں جاری ہیں اور کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کراچی میں آج تیز بارش کا امکان نہیں، تاہم کچھ علاقوں میں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج مطلع جزوی آبرالرود رہنے اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر میں آج تیز بارش کا امکان نہیں، مغربی ہواؤں کا سلسلہ جنوبی مشرق کی جانب بڑھا ہے۔ یہ سسٹم ملک کے دیگر مقامات پر 4 اپریل تک اثر انداز رہے گا۔ مزید برآں شہر کے مختلف علاقوں میں رات گئے بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ کہیں کہیں ژالہ باری بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ، شاہ فیصل، ملیر، گلستان، جوہر، لیاقت آباد، نیو کراچی، جہانگیر روڈ، گرو مندر، یونیورسٹی روڈ، نادرن بائی پاس، گارڈن، سرجانی ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں بھی بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ بعض مقامات پر بجلی کی فراہمی معطل، جبکہ گلستان جوہر میں کرنٹ لگنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا۔ یوں 2 روز میں بارش کے دوران حادثات سے اموات کی تعداد 7 ہو گئی۔ پاکستان سپر لیگ میں گزشتہ روز کراچی کنگز کی ٹیم نے راولپنڈی کو 5 وکٹوں سے شکست دی، جس کے بعد میچ کے اختتام پر ایک لمحہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ وائرل ویڈیو میں کراچی کنگز کے ڈیوڈ وارن کو ٹیم میٹ معین علی اور ٹیم ڈائریکٹر حیدر اظہر سے بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو سے متعلق کچھ صارفین نے کہا ہے کہ یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی میڈیا نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وارنر کا حیدر اظہر سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ بعد ازاں آسٹریلوی کرکٹر نے خود ٹویٹر پر کہکے والے ایموجی کے ساتھ وضاحت پیش کی۔ ڈیوڈ وارنر نے ٹویٹ میں کہا کہ میں اس ویڈیو میں حیدر اظہر سے کہہ رہا تھا کہ پہلے وہ جائیں اور ہاتھ ملائیں۔